ایران نے امریکہ کو یہ دھمکی دی ہے کہ اگر محفوظ رہنا چاہتے ہو تو ہمارے خطے سے نکل جاؤ۔ کیا امریکہ اور ایران کے درمیان پھر جنگ ہونے جا رہی ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے۔ عامر صاحب، آپ سے آغاز کروں گی، چونکہ اب جس طرح سے ایران کی بھی دھمکی سامنے آئی ہے، ٹرمپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران نے مذاکرات میں دیر کر دی، قیمت چکانی ہوگی، تو کیا معاملات خدا نہ خواستہ پھر جنگ کی طرف جا سکتے ہیں؟ پتہ نہیں، وہ تو کب قیمت چکائیں گے۔ چکا تو قیمت پاکستانی رہے ہیں نا، اوورال خطہ چکا رہا ہے قیمت اس کی، کیونکہ ادھر پاسداران انقلاب نہیں ہٹ رہے، جس طرح طالبان نہیں ہٹ رہے اپنی ضد سے کہ بھئی اپنے لوگوں کو بچا لیں۔ ٹرمپ صاحب کی تو کوئی کل سیدھی ہے ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے پروگرام کے بیچ میں یا 2 گھنٹے بعد پھر وہ کہیں کہ ہمارا تو ایک شاندار معاہدہ تیار ہو رہا ہے، اور ابھی مجھے اطلاع آئی ہے، کیونکہ وہ جو قطر سے لوگ ہیں وہ چل پڑے ہوئے ہیں، یہ ساری بمباری شمباری کے بعد میزائلوں کے پھوکے فائر جو شروع ہیں، اس کے بعد وہ قطر سے مذاکرات کار چل پڑے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہماری طرف سے بھی چل پڑے، کیونکہ یہ جنگ کارپوریٹ سیکٹر کی ہے۔ سیدھی سی بات ہے، ٹرمپ صاحب کے دوست پیسے بنا رہے ہیں ہر روز کے حساب سے، اور نئی سے نئی کہانیاں آ رہی ہیں، اور پھنس کون گئے ہیں؟ عرب پھنس گئے ہیں، اور پاکستان پھنس گیا ہے، یورپ پھنس گیا ہے، کیونکہ امریکہ کے اتحادی سارے پھنس گئے ہیں۔ ایران والے پہلے سے پابندیوں میں چل رہے تھے، ہمت جرت دکھائی، ہم نے بھی بات کی، لیکن اصل ایشو یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ معاملات کو درست کریں۔ جب پاکستان ایک اچھی سالسی کی پیشکش بار بار کر رہا ہے، رستہ بھی دیا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہ ایک پاجی ہیلی کاپٹر کے اوپر سے شروع ہوئی نا بات کہ جی ہمارا آپ نے گرایا، ہم آپ کو جواب دیں گے، جواب دے دیا۔ آپ نے دائیں بائیں میزائل چلا دیے، دیکھیں اب ہمارے ساتھ کیا ہونی ہے، ان کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہونا۔ ٹھیک جی، فیصل صاحب دیکھیں، ایک صاحب ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ایران کی نیوی تباہ کر دی، فضائیہ تباہ کر دی، ان کی اس کو نشانہ پورے ایران کو نشانہ عبرت بنا دیا، وہ کہیں وہ کسی قابل نہیں رہا، اس کو ہم نے زیرو کی طرح پہ کر دیا ہے۔ دوسری طرف ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ ایران نے فوری طور پہ معاہدہ نہیں کیا تو اس کو نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ بھائی جب آپ نے تباہ کر دیا ہے سب کچھ، تو معاہدہ کس چیز کا کرنا ہے آپ نے؟ پھر بچا کیا ہے آپ جس چیز کے لیے معاہدہ کر دیا؟ معاہدہ تو وہاں ہوتا ہے جہاں برابری کی بنیاد پر جو ہے وہ کام ہو رہا ہو۔ جب آپ یہ معاہدے کرنے کی بات یہ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایران آج بھی جو ہے وہ ایک جو ہے وہ عسکری قوت کے طور پہ جو ہے وہ موجود ہے، اس لیے تو آپ معاہدہ کر رہے ہیں۔ باقی جنگ نہیں ہوگی، محدود حملے ہوتے رہیں گے، ہو سکتا ہے محدود لڑائی ہوتی رہے۔ ٹرمپ ہر صورت میں جو ہے اس جنگ سے نکلنے کی جلدی میں، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ایران کو جنگ سے نکلنے کی کوئی ہمیں جلدی نظر نہیں آتی۔ صحیح جی، خالد قیوم صاحب جی دیکھیے کہ امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اب اس جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں۔ اب وہ دراصل ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے اقدامات کی بات کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں ایران کو، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنی شرائط پر ایران کے ساتھ جو ہے وہ ایک معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو سکے، اور ایک ایسا معاہدہ ایران کے ساتھ کر لیں جس کے تحت وہ جنگ میں جو مقاصد حاصل نہیں کر سکے، وہ مقاصد ان مذاکرات کے ذریعے، اس معاہدے کے ذریعے وہ ان کو حاصل ہو۔ کیونکہ امریکہ کے اندر بھی جو ہے ایک بڑا دباؤ ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے نمائندگان کے اندر جو ہے ان کے اختیارات جو ہیں ان کو محدود کرنے کی قرارداد جو ہے وہ جو ہے وہ پاس ہو چکی ہے، اور اس طرح جو اتحادی ہیں، اور خاص طور پر جو عامر علیہ اسلانہ نے بات کی کہ اس خطے کو سب سے زیادہ اثرات اس پر پڑ رہے ہیں، اس کو ہم جو ہیں وہ برداشت کر رہے ہیں، اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر جو ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات کی بنا پر تیل کی پرائسز کبھی اوپر جاتی ہیں، کبھی نیچے آتی ہیں، سٹاک مارکیٹ کبھی اوپر جاتی ہیں، نیچے جاتی ہیں، اور اس میں جو ہے وہ کاروباری مفادات جو ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو قریب لوگ ہیں ان کے حوالے سے بھی جو ہیں وہ اطلاعات اور جو سٹوریز ہیں میڈیا کے اندر وہ نمایاں طور پر آ چکی ہیں، اور اس پر وہ ٹارگٹ بھی ہو رہے ہیں۔ لیکن فکر مند جو ہیں وہ فکر مند جو ہیں اس خطے کے اندر وہ مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں، سب سے زیادہ قیمت ان کو ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ الیاس صاحب دیکھیں جی، یہ صورتحال اسی طرح ہے کہ دباؤ ڈال کے یہ چاہتے ہیں کہ وہ جی یہ جو جنگ ہے، ویسے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جیت چکے ہیں، جس طرح بتا چکے ہیں، جی ان کی آرمی کو سارا ختم کر دیا، ان کے بڑے ٹارگٹس وغیرہ بنا دیے، لیکن جب تک وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ایران اپنی طرف سے کہتا نہیں ہے کہ جو ان کی شرائط ہے اس پر عمل درآمد 14 نکات ہیں، ان پر عمل درآمد نہیں ہو جاتا،
اور کسی دباؤ میں نہیں آ جاتا. اس نے ہر طرف سے کوشش کر لی, اپنا ہرمز کو بند کر کے دیکھ لیا, معاشی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی. ایران نے کسی صورت میں سمجھوتا نہیں کیا. اب اس کے لیے یہ ہے کہ حملے کر کے وہ چاہتا ہے کسی طرح دباؤ میں لا کے اپنی شرائط منوا سکے, کیونکہ اس کو اپنے ملک سے بھی, اپنا امریکہ میں سے بھی سختی کا سامنا ہے, لوگوں کی طرف سے تنقید کا, دنیا بھر میں تنقید کا سامنا کرنا پڑا. تو یہی ہے کہ وہ جنگ کو ختم کرنا چاہتا ہے, لیکن کسی صورت میں اس طرح نکلے کہ اس کی جیت ہو. صحیح. جی نوید صاحب. اچھا دیکھیں دعا, یہ جو لیٹسٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ٹروتھ سوشل کی پوسٹ آئی, اگر اس کو دیکھا جائے تو اس سے ایک فرسٹریشن نظر آتی ہے. وہ ایک بڑے فرسٹریٹڈ ہیں کہ جس طرح کی انہوں نے بات کی اور پھر اینڈ میں آ کے انہوں نے دھمکی بھی دے دی. دیکھیں امریکہ سیاسی طور پہ, عسکری طور پہ, معاشی طور پہ, معاشرتی طور پہ جو ہے وہ اس سچویشن میں نہیں ہے کہ وہ دوبارہ جنگ میں کودے. اور یہی ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کے ساتھ جو ایران کا ابھی پچھلے دنوں جو تھوڑی سی جو ڈوئل ہوا, اس میں بھی ٹرمپ نے جو ہے وہ اسرائیلی پرائم منسٹر کو کہا کہ جنگ چھیڑی تو پھر تم اپنے آن یور اون ہوگے. تو یہ ابھی جو ہوا ہے کہ وہ ہیلی کاپٹر کے گرنے کے بعد امریکہ نے وہاں پہ اٹیک کیے. میرے خیال میں ایران کی طرف سے جو ریٹیلیشن کیا گیا, جو جارڈن میں ان کے اڈے کو نشانہ بنایا, جو بحرین میں بنایا, تو وہاں پہ نقصان ہوا ہے. اسی وجہ سے ٹرمپ کی وہ فرسٹریشن ہمیں نظر آ رہی ہے. تو ابھی ٹرمپ بلف کھیل رہے ہیں, وہ کسی ایسی سچویشن میں نہیں ہے کہ دوبارہ جو ہے وہ جنگ کی طرف جایا جائے. وہ دباؤ ڈال رہے ہیں, ایران کی طرف سے وہ دباؤ میں نہیں آ رہے, وہ ویٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں. وہ جنگ جتنی لمبی ہوگی اتنا صدر ٹرمپ کے لیے اور ان کی پارٹی کے لیے مسائل بنیں گے. تو میرے خیال میں جب تک کہ ڈی ایسکیلیٹ اس طرح سے نہ ہو کہ امریکہ جو ہے وہ بلاکیڈ ختم کر دے اور ایران جو ہے وہ ہرمز کے اوپر جو ہے تھوڑی سی لچک دکھائے, تو اس طرح کی سچویشن جو ہے ایسکیلیشن وہ ہوتی رہے گی. صحیح. جی عامر صاحب, کوئکلی پاکستان کا رول اس میں مزید کیا ہو سکتا ہے, امریکہ ایران جو یہ کنٹروورسی ہے؟ نہیں, پاکستان تو اپنی تمام تر پیشکشیں کر چکا ہوا ہے. کبھی صدر ٹرمپ مان جاتے ہیں, کبھی ایران مان جاتا ہے, لیکن پھر اس کے اندر سپائلر کا کردار تو اسرائیل ادا کر رہا ہے. لیکن دونوں اطراف میں ایک ہے کہ گیم جاری رہے, دونوں پیسے بنا رہے ہیں, اپنی ان کی تجارت ایران کی بھی کوئی کم نہیں ہوئی, لیکن وہ عام آدمی ان کا سفر کر رہا ہے. اب اگر یہ ہاسپٹلز یا پلوں پہ حملہ ہوگا, کون مشکل میں جائے گا؟ پہلے ٹرینوں پہ, ٹرین سٹیشن پہ حملے کیے تھے ایران نے. تو اصل ایشو سمجھنے کا یہ ہے کہ آپ نے بہادری دکھا لی. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں ایران کو. ٹھیک ہے. فیصل صاحب, آپ کے خیال میں جو اس وقت گورنمنٹ کی کنڈیشن ہے, آئی ایم ایف بھی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ عام آدمی کو ریلیف دینے کی پوزیشن میں ہے حکومت؟ ریلیف دینا کوئی ان کے لیے مسئلہ تھوڑی ہے. دینا چاہیں تو دینے کی پوزیشن کا ایشو نہیں ہے. سوال یہ بننا چاہیے کہ ان کی دینے کی ول ہے یا نہیں ہے. ول نہیں ہے, پوزیشن کیوں نہیں ہے؟ آپ اپنی عیاشیوں کو ختم کر دیں, آپ اپنے نظام کو درست کر دیں. آپ جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے کرپشن کے نظام کی وجہ سے, ان کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے کے آ جائے. ریلیف ہی ریلیف ہے. پاکستان میں وسائل کا مسئلہ تو نہیں ہے, پاکستان میں تو وسائل کے بے جا استعمال کا ایشو ہے. اس بات کو جو ہے نا وہ سمجھنے کی جو ہے نا وہ ضرورت ہے. یہاں تو غریب آدمی کو غریب رکھنے کا ایشو ہے, امیر آدمی کی جو ہے وہ عیاشی کا ایشو ہے. اتنے شانہ تھرڈ بارڈ ہیں, اتنی جو ایک وزیر کی جو ایک لگژری لائف ہے, جو افسران کی جو ایک لگژری لائف ہے, اس لگژری لائف کا جو ایشو ہے. عام آدمی کے اندر اور اشرافیہ کے درمیان جو ایک تفاوت ہو چکی ہے, جو اتنے فاصلے ہو چکے ہیں, اس فاصلے کو جو ہے وہ ختم کرنے کی جو ہے وہ ایشو وہ آپ ختم نہیں کرتے. اس کے لیے آپ کے پاس یا تو دماغ نہیں ہے, یا آپ کے پاس جو وہ صلاحیت نہیں ہے, یا آپ یہ کرنا نہیں چاہتے, کیونکہ کرنے میں آپ کی اپنی مراد بھی ختم ہوتی ہے. جو اقتدار کی جو کشش ہے, اس کشش کو جب تک آپ ختم نہیں کریں گے, جب اقتدار میں کی جو مراد ہیں, جو طاقتور لوگوں کی, جو افسران کی جو مراد ہیں, ان مراد کو آپ جب تک کم نہیں کریں گے, جب جو صاحب اقتدار ہے یا صاحب اختیار ہے وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ سارا پاکستان اور سارے پاکستان کے وسائل اس کے لیے ہیں, جب تک یہ کو آپ ختم نہیں کریں گے تو آپ اس مسئلوں کا حل نہیں کر سکتے. جب تک آپ اس ٹیکس کے نظام کو درست نہیں کر سکتے, جب تک آپ ہم جیسے غریب لوگوں کی تنخواہوں کو کاٹ کے ذبح کر کے جو ہے وہ ٹیکس لیتے رہیں گے. چلے جائیں آپ کسی بھی ہوٹل میں,